الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس بابرکت محفل میں مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والا ہر خوش بخت خوش قسمت انسان اللہ کی طرف سے کیا کچھ اجر پا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، دشمنوں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں سپہ سالار نے میدان جہاد میں ایک مجاہد کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اسلامی سرحد کی حفاظت کرنی ہے آج رات، تو وہ مجاہد ساری رات جاگ کر اسلامی سرحد کی حفاظت کر کے اللہ سے جو اجر پاتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والے خوش بخت مسلمان کو اس سے زیادہ اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری ظاہری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی، لیکن احادیث کی روشنی میں ہمارا اذعان اور یقین ہے، اس مجلس میں رحمت کے فرشتے اتر چکے ہیں۔ اس مجلس کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت اس مجلس کے شرکاء کا تذکرہ اپنے ملائکہ مقربین میں فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مضمون میں نے عرض کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم، کچھ لوگ، کچھ افراد جب کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مساجد تو اللہ کے گھر ہیں ہی، جمع ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو سب سے پہلا اکرام اللہ کی طرف سے ایسے شرکاء کے لیے یہ ہوتا ہے، نازلت علیہم السکینہ۔ حضور میدان جہاد میں تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، میدان جہاد میں آقا کی شرکت کی برکت سے اللہ نے صحابہ پر جو سکینہ نازل فرمائی، اس سکینے کا کچھ حصہ ایسی مجلس میں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ اس مجلس کے شرکاء کا تذکرہ اپنے مقربین فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ یہ سعادت ہمیں الحمدللہ اس ادارے کی برکت سے، حضرت قاری صاحب کی محنت کے ثمرہ میں، اور ان بچوں جن کے سر پر ابھی دستار فضیلت سجائی ہے، ان خوش نصیب بچوں کی برکت سے ہمیں یہ سعادت مفت میں مل رہی ہے، معمولی محنت کے نتیجے۔ ہم نے ان فرشتوں کو تو نہیں دیکھا، اگر کوئی آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتی، ہم تو ظاہری آنکھ والے ہیں، باطنی آنکھ تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن حدیث کا مفہوم برحق ہے،
جب کوئی بچہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آخری سبق پڑھتا ہے، ختم قرآن کرتا ہے، یہ مجلس گویا ختم قرآن کی مجلس کی ہے، دستار فضیلت اسی کے لیے سجائی جا رہی تھی، تو اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر اس قاری اور اس طالب قرآن کے دو آنکھوں کے درمیان پیشانی کو آ کر بوسہ دیتے ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن فرشتے بوسہ دے کر چلے گئے۔ ان بچوں کی پیشانی پر اللہ کے ملائکہ نے بوسہ دیا، اور ابھی تلاوت ہو رہی تھی قرآن مقدس کی، دو قراء نے بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی۔ تلاوت کے وقت بھی اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ غالباً یہ بات آپ کے علم میں پہلے بھی آ چکی ہو، ہمارے ایک بہت بڑے محقق استاذ تھے، انہوں نے اپنی علمی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سوائے جبریل علیہ السلام کے کوئی فرشتہ قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ ملائکہ کتنا ہے؟ اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ بیت معمور اور بیت اللہ پر جو فرشتے 70,000 فرشتے روزانہ اترتے ہیں، پھر ان کی باری نہیں آتی، اور فرشتے اور فرشتے اور فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اتنی مقدار میں اللہ کے ملائکہ ہیں، لیکن سب کے سب قرآن کی دولت سے محروم ہیں سوائے جبریل علیہ السلام کی۔ اللہ نے حفظ والی یہ نعمت حضرت جبریل کو عطا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو پھر حضور کے ساتھ آ کر قرآن مجید کا دور بھی فرمایا کرتے تھے، اور جب آخری سال ہوا دار فانی سے رحلت فرمانے والے تھے، اس سال 2 دفعہ دور کیا جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جبریل کے علاوہ اور کوئی فرشتہ قرآن کا حافظ، لیکن اللہ کے ملائکہ اللہ سے عرض کرتے ہیں جب کوئی قاری اور حافظ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ کی دربار میں درخواست کرتے ہیں ہمیں آسمان سے زمین پر اترنے کی اجازت دو، ہم اس قاری کے منہ کے ساتھ اپنا منہ ملا کر قرآن کی تلاوت کا تلذذ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی لطف آ رہا تھا، لیکن ہم ذرا دور بیٹھے تھے، چونکہ ہمارا منہ صاف نہیں ہے، ہم نے مسواک کیا ہوا نہیں، ورنہ ہم بھی منہ ملا لیتے ان سے۔ اللہ کے ملائکہ آ کر قاری صاحب کے منہ کے ساتھ منہ ملا کر تلاوت کا لطف حاصل کرتے ہیں۔ یہ مجلس ملائکہ کے نزول کی مجلس ہے، رحمت کے نزول کی مجلس ہے۔ اس مجلس کا تذکرہ اللہ ملائکہ میں فرما رہے ہیں، اس لیے 3 دفعہ اس نعمت پر الحمدللہ کہہ کر شکریہ تو ادا کر لو نا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے، تھوڑی سی نیند کو مؤخر کر دیا اور اللہ نے ایسی نعمت عطا فرما دی۔ اور اس بابرکت مجلس کی برکت سے علماء سے سنے ہوئے 3 مشورے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میں عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ ان 3 مشوروں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا مشورہ یہ ہے، اکابرین کا، ہر دور کے صلحاء، علماء، اولیاء کا، جن اولیاء کا تذکرہ ابھی آپ نے اللہ کی کلام مقدس میں سنا، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کا مشورہ، اولیاء اللہ کا مشورہ۔ پہلا مشورہ یہ ہے، ہر مسلمان مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، جوان کو، کہ اگر کسی نیکی کا خیال دل میں آئے، بیٹھا ہے انسان، کسی قسم کی نیکی کا خیال
معمورات میں سے کسی معمور کا، مستحبات میں سے کسی مستحب کا، اچھے کاموں میں سے کسی اچھے کام کا، کسی اچھی گفتگو کا دل میں خیال آئے کہ اس کو کرنا چاہیے، تو صلحاء کا مشورہ یہ ہے کہ اس خیال پر فوراً عمل کر دے، اس خیال کو ٹھکرائے نہیں۔ کیوں؟ یہ نیکی کا خیال اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اس مہمان کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ جب اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کا ہم اکرام کریں گے، احترام کریں گے، عزت کریں گے، تو اللہ اور اپنا مہمان اس دل میں بھیجے گا، پھر اور بھیجے گا، تو نیکیوں کے خیالات کا سلسلہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے جاری اور ساری ہو جائے گا۔ اس مومن کے قلب کا تعلق عرش رحمان سے جڑ جائے گا۔ اس خیال پر عمل کرنے کے نتیجے میں جب ہم نے اس نیکی کو کر لیا، اللہ کے عرش سے ہمارے قلب کا تعلق جڑ گیا، تو اولیاء اللہ کی فہرست میں ہم نے گویا نام اپنا لکھوا دیا۔ یہ پہلا مشورہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے خیال کو فوراً عمل میں لاؤ، خیال کو مسترد نہ کرو۔ اگر ہم نے اس خیال پر عمل نہ کیا، مثلا دل میں خیال آیا ایک مرتبہ سبحان اللہ میں کہہ دوں، فوراً کہہ دو۔ دل میں خیال آیا دینی مصرف سامنے آ گیا، 10 روپے اس مصرف میں خرچ کر لوں، فوراً کر لو، اس خیال پر عمل کر لو۔ اگر اس خیال کو مسترد کر دیا، واپس بھیج دیا، تو اللہ کو بہت ناراضگی آئے گی کہ یہ نالائق میرے بھیجے ہوئے مہمان کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مہمانوں کا سلسلہ روک دے گا۔ جب اللہ کی طرف سے نیکیوں کے خیالات آنا بند ہو جائیں گے، خود ہی نتیجہ نکالو، پھر اس دل پر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ اب اس کی یاری کس سے لگ جائے گی؟ پہلے عباد الرحمن کی فہرست میں آ رہا تھا، اب عباد الشیطان کی فہرست میں چلا جائے گا۔ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے۔ اگر اس نیکی کو کر لو گے تو قوی امید ہے اللہ کی رحمت اس نیکی کی بنیاد پر متوجہ ہو جائے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اس مشورے پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے نا؟ میرے لیے بھی دعا کریں، آپ خود بھی کوشش کریں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ کسی قسم کے گناہ کا جب خیال آئے، تقاضا ہو، اس گناہ سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے، چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو، کسی قسم کی نافرمانی، معصیت اور گناہ کو کرنے کی جرات ہرگز نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ معمولی گناہ ہے، اس کو کرنے سے کیا نقصان ہوگا۔ کوئی بڑا گناہ ہو، شراب ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، اس سے تو میں بچوں، لیکن بد نظری کا تصور ذہن میں آ گیا تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، چلو اس کو کر لو۔ اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھو اللہ نے کیسی خوبصورت شکلیں بنائی، میں اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بد نظری کا گناہ اگر ہو گیا، بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ بسا اوقات ایمان کی دولت سے ہی اللہ اس کو محروم کر دیں گے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، مسجد کا مؤذن تھا، چبوترے پر چڑھ کر اذان دیا کرتا، قریب ہی عیسائی کا گھر تھا، اس کی نوجوان لڑکی اس گھر میں رہتی، یہ اس کو گھورتا تاکتا رہتا، اس کی محبت دل میں بیٹھ گئی،
مؤذن صاحب نے جا کر اس عیسائی سے مطالبہ کیا مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ اس عیسائی نے کہا تو مسلم، ہم عیسائی، رشتے کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہم سوچیں گے، مشورہ کریں گے، اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیں ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ بھی مشورہ کر کے آئیں، ہم بھی مشورہ کریں گے۔ بدبخت مؤذن کہنے لگا مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، میں عیسائی بن گیا، مجھے رشتہ دے دو۔ اس نے کہا ہم اپنے مذہب میں تو اتنے کچے نہیں ہیں، جلدی فیصلہ تو نہیں کرتے، ہم سوچیں گے۔ اگلی نماز کا وقت آیا، اذان کے لیے اوپر مینار پر جانے لگا۔ جب آخری سیڑھی پر پہنچا پاؤں پھسلا، نیچے گرا، من کا ٹوٹ گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، بچی بھی نہ مل سکی، ایمان بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ یہ بد نظری کا انجام تھا۔ انسان کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر کرنے کی جرات، زنا بڑے درجے کا، آخری درجے کا تو نہیں کر رہا، لیکن جب بد نظری کر رہا ہے، بازار میں گھومتے ہوئے بچیوں کو تاک رہا ہے، گھور رہا ہے، آنکھیں تو زنا میں مصروف ہو ہی گئیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان آنکھوں کو زانی کہہ دیا۔ العینان تزنیان، جو آنکھیں کسی غیر محرم کو دیکھ رہی ہیں وہ دیکھنے کے زنا میں مبتلا ہو گئی۔ جب دیکھنے میں یہ اثر ہے تو بسا اوقات اس کا اثر دماغ پر بھی پڑ جاتا ہے۔ الیاذ باللہ۔ ایک نوجوان نے بد نظری کی، بازار میں چلتے ہوئے، پکا نمازی اور تہجد گزار تھا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا، عورت کی صورت ذہن میں گھومنے لگی۔ ایک دفعہ جو نقشہ بیٹھ گیا صورت کا، اب نماز کی طرف آیا، صورت بچی کی اس کے ذہن میں ہے، وضو کر کے مصلی پر پہنچا، صف پر پہنچا، صف اول کا نمازی، تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے کا ارادہ، لیکن نقش ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے اللہ اکبر کہا، اس نوجوان نے امام کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ میں شرکت کی، لیکن ذہن میں وہی صورت گھسی ہوئی ہے، اور اس بد نصیب نے بعد میں اس کا نصیب اچھا بھی ہو گیا۔ اس وقت یہ تصور نہ رکھا کہ اب میں نماز شروع کر چکا ہوں، صف اول کا نمازی ہوں، امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہوں، مجھے حیا کرنا چاہیے، میں اس صورت سے لذت لے رہا ہوں، قصداً ارادتاً اسی صورت میں منہمک رہا، مشغول رہا، اس سے ذہنی طور پر لطف اٹھاتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی، ذرا توجہ کرنا، یہاں تک اس بد نصیب کی نوبت پہنچی کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ اور غسل کب واجب ہوتا ہے آپ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، جو ہی غسل واجب ہونے کی کیفیت پیدا ہوئی، دھڑام سے گرا، نمازی نماز سے فارغ ہوئے، آ کر دیکھا تو شکل کالی ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں گھر لے گئے، پاؤڈر استعمال ہو رہے ہیں، صابن استعمال ہو رہے ہیں، علاج ہو رہا ہے، لیکن شکل بگڑ چکی ہے۔ کئی ہفتوں کے بعد ایک اللہ کے مقبول بندے کو پتہ چلا، وہ رات کے وقت اس نوجوان کے پاس آیا، فرمایا ظالم غلط علاج کر رہا ہے، یہ دنیا کی سیاہی نہیں، یہ لعنت والی سیاہی آخرت کی سیاہی ہے، اگر اس سیاہی کو دور کرنا ہے تو صرف ایک ہی پاؤڈر ہے، وہ بھی اللہ نے اپنے فضل سے آخری سانس تک اپنے بندوں کو دے رکھا ہے، وہ ہے توبہ کا پاؤڈر۔ توبہ کر لے،
ندامت کر لے، رو رو کر اللہ سے معافی مانگ لے، شاید یہ سیاہی دور ہو جائے۔ بس نوجوان لگ گیا، دل کو بات پسند آ گئی، رو رو کر توبہ کی۔ اور توبہ ایک ایسا پاؤڈر ہے، جناب رسول اللہ نے فرمایا جب سچی توبہ کر لیتا ہے بڑے سے بڑا مجرم، تو صرف یہ نہیں کہ اللہ ملائکہ سے اس گناہ کو صاف کروا دیتے ہیں، گناہ کی جگہ اللہ نیکی لکھوا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس تائب کے بارے میں اللہ آئندہ کے لیے ملائکہ کو یہ پیغام دیتے ہیں، اس کو میرے دوست کے عنوان سے یاد کرو، التائب حبیب اللہ، یہ میرا دوست بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کا پاؤڈر استعمال کیا۔ کتاب والے لکھ رہے تھے، جس کتاب میں نے واقعہ دیکھا، جب توبہ کا پاؤڈر استعمال کیا تو اللہ نے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا، لیکن شروع پر اس پر جو قہر و غضب نازل ہوا وہ زنا کرنے سے نہیں بلکہ زنا کے سوچنے کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑا، دماغ زانی بنا، اللہ نے شکل سیاہ کر دی۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں جو غیر محرم کی طرف اٹھتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں جو غیر محرم کی طرف جاتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں جو قصداً غیر محرم کی آوازوں کو سن کر لذت حاصل کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ان کے کان ہر وقت زنا کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر بڑی جرأت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دوسرا مشورہ کیا ہے، کسی بھی گناہ کو چاہے معمولی درجے کا کیوں نہ ہو، اس کو معمولی سمجھ کر کرنے کی جرأت ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و غضب کو گناہ میں چھپا رکھا ہے۔ نامعلوم کون سے گناہ کی وجہ سے خدا کا قہر، خدا کا غضب متوجہ ہو جائے۔ اور ایک تیسرا مشورہ ہے، اللہ اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلحاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ تیسرا یہ مشورہ دیتے ہیں، خدا را کسی بھی بندے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ محلے کا ہے، شہر کا ہے، بستی کا ہے، دیہات کا ہے، شہر کا ہے، کسی کو کسی جرم میں آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے تو اس کے گناہ سے نفرت کرو، لیکن گناہ گار کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ نہ معلوم اس وقت بھی تو پسند ہے یا وہ پسند ہے، اور اگر اس وقت وہ کسی جرم میں مبتلا بھی ہے، ہو سکتا ہے اس نوجوان کی طرح اس کو تو توبہ کی توفیق مل جائے اور اللہ تجھے مغرور ہونے کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا کر دے، انجام تیرا برا ہو جائے اور اس کا انجام اچھا ہو جائے۔ اس لیے کسی بھی آدمی کو نفرت، ذلت کی نگاہ سے ہرگز نہ دیکھنا۔ وجہ بڑی معقول بات ہے، فرمایا اللہ نے ولایت اور دوستی کو بندوں میں چھپا رکھا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سا بندہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہے، اور کون سا شخص ہے جس کا خاتمہ خراب ہونے والا ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں۔ کبھی معمولی نیکی کی بنیاد پر کام بن جاتا ہے، کبھی معمولی گناہ سے بچنے کی بنیاد پر کام بن جاتا ہے، کبھی کام بگڑ بھی جاتا ہے۔ ایک شاعر تھے ابو نواس، شرابی شاعر تھے، ساری زندگی شراب میں گزار دی۔ جب مرنے کا وقت آیا تو ایک شعر زبان سے جاری ہوا، فوراً کاغذ لے کر اس کو لکھ دیا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ روح پرواز کر گئی، اولاد نے آ کر اس کو غسل دینا چاہا، تکیہ اٹھایا تو پرچی نظر آئی، پڑھا تو اس پر شعر لکھا تھا، ساری زندگی شراب کا رسیا، ڈاکو، بدماش، لیکن آخری لمحات میں آ کر ایک ہی بول بولا، اس کو تحریر میں لائے
اللہ نے اس کی برکت سے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کی یہ حالت ہے، ساری زندگی گناہ میں ملوث، اور ایک گفتگو کی وجہ سے اللہ نے اس کا کام بنا دیا۔ کیا کہا؟ اس پرچی میں کیا لکھا تھا؟ اس میں اللہ سے ایک درخواست لکھی تھی۔ درخواست یہ تھی، یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً، اے میرے پروردگار، اگرچہ میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، ستاروں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، میرے گناہ بہت بھاری، بہت بھاری، بہت زیادہ، لیکن بحیثیت مسلمان کے میرا یہ بھی یقین ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ، میرا یہ یقین ہے تیری معافی میرے گناہوں پر بھاری ہے۔ اگر تو مجھے معاف کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے زندگی بھر کے سارے گناہ میرے معاف ہو سکتے ہیں۔ ایک شعر تو یہ کہا، اور اگلا شعر تو اور زیادہ غضب کر دیا، اور اسی میں توبہ کی اور اسی سے کام بن گیا۔ کیا کہتا ہے؟ ان کان لا یرجوک الا محسن، اے میرے پروردگار، اگر تیری، بڑی کام کی بات کی ہے، ذرا توجہ فرمائے، میرے اللہ، میرے پروردگار، اگر تیری رحمت کے امیدوار صرف نیکوکار ہوں، صرف تہجد گزار ہوں، صرف نمازی، حاجی، روزے دار ہی تیری بخشش کے امیدوار ہوں، تو پھر میری ایک درخواست ہے، اس سوال کا جواب تو دے دے۔ کیا جرات کر کے کہتا ہے، ان کان لا یرجوک الا محسن، اگر تیری رحمت کے امیدوار صرف نیکوکار ہیں، فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ، مجھے یہ بتا کہ پھر تیرے گناہگار بندے کون سا دروازہ تلاش کریں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے ان کو معاف نہیں کرنا تو پھر وہ کہاں جائیں، دروازہ تو دکھا دے۔ یہ شعر کہا، مر گیا۔ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، سفید لباس میں ملبوس ہو کر جنت میں ٹہل رہا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ساری زندگی کے گناہ سامنے رکھ کر اس کو کہو ایسا ایسا ایسا، تمہیں کیا معلوم آخر وقت میں وہ کیسا۔ اس لیے کسی کو بھی حقارت، ذلت اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ اللہ بزرگوں کے ان تین مشوروں پر مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا